الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کے احکامات کو تسلیم کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کی منع کردہ باتوں سے بچا جائے۔ اگر اس کے احکامات کو ماننا ہی نہیں ہے اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے باز ہی نہیں آنا تو اس کی تلاوت کا کیا فائدہ؟ تو یہ اصل میں فرمایا گیا ہے تورات زبور انجیل والوں کے لیے، یعنی کہ وہ تورات زبور انجیل تو پڑھتے ہیں لیکن جو اس میں باتیں لکھی ہوئی ہے اس کو نہیں مانتے۔ جیسا کہ بعض عیسائی اور یہودی بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، بعض یہودی اور عیسائی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور بعض جگہوں میں عیسائی ٹیچر قرآن کریم پڑھاتے بھی ہیں مگر نہ مانتے ہیں اور نہ ہی اس پر عمل کرتے ہیں، تو اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ ٹھیک ہے نا۔ پہلی جو بات فرمائی گئی ہے یہ تورات زبور انجیل والوں کے لیے فرمائی گئی ہے اس زمانے میں کہ وہ تورات زبور انجیل کی تلاوت خوب کرتے ہیں، اچھی طرح کرتے ہیں، لیکن جو اس میں احکامات تھے، جو عمل کی باتیں تھیں، وہ کیا، جو سب سے بڑی بات تھی وہ کیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے کے بارے میں تھی، لیکن وہ اس کو نہیں مانتے تھے۔ تلاوت تو کرتے تھے لیکن اس کو مانتے نہیں تھے۔ تو فرمایا کہ تلاوت کرنا تو وہ ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے، اس کا حق کیا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ تو اسی طرح اہل کتاب تورات زبور انجیل اور زبور کے ماننے والے کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی وہ دعویٰ تو کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، اپنی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی پڑھتے ہیں اور اس کا علم ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ تو ایسے لوگوں نے تلاوت کا حق ادا نہیں کیا، تلاوت کرنے کا حق ادا نہیں کیا۔ تلاوت کا حق ادا کرنے والوں میں حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت ثعلبہ، عدی بن حاتم، حضرت تمیم داری، حضرت کعب بن احبار، حضرت اسد، حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حضرات ہیں۔ یہ وہ حضرات ہیں، کوئی عیسائی تھا اور کوئی یہودی تھا، تو یہ سب حضرات انہوں نے تلاوت کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف دنیا میں لے کر آئے تو انہوں نے نشانیاں دیکھی تو فوراً اس پر ایمان لے کر آئے۔ تو یہ تلاوت کا حق ادا کرنے والے لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور قرآن کریم کی تلاوت کا حق اس وقت ادا ہوگا جب اس کا مفہوم سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قاری پڑھتے ہیں قرآن مگر قرآن اس پر لعنت کرتا ہے۔ مثلا کیا کہ ایک آدمی قرآن کریم کی یہ آیت پڑھتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یعنی صاحب نصاب تو ہے لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس پر حق ہے کہ اس کو ادا کرنا چاہیے، وہ پڑھتا بھی ہے قرآن میں آیاتیں، تو یہ تلاوت تو کر رہا ہے، قرآن کریم اس پر لعنت کر رہا ہے، کیوں؟ جو پڑھ رہا ہے اس پر عمل نہیں کر رہا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کا حق یہ کہ اس کے حلال کردہ احکام کو حلال اور حرام کردہ احکام کو حرام سمجھا جائے، یعنی جو باتیں اس میں حرام ہے اس کو حرام سمجھ لیا جائے اور جو حلال ہے اس کو حلال سمجھیا جائے، تو پھر اس کا یہ حق ہے۔ جس طرح تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور اسی طرح پڑھے کلمات کو ان کی جگہ سے نہ بدلے، خواہ مخواہ ان کی تعویل بھی نہ کرے۔ کیسے کہ اقیم الصلاۃ میں تو بھئی نماز ادا کرو، اگر ایک وہ شخص اٹھ کر کہتا ہے کہ بھئی یہ صلاۃ عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے دعا کرنا، ٹھیک ہے نا، اس کا معنی کیا ہے بھئی دعا کرنا، تو اپنی ہی طرف سے کوئی اپنی باتیں بنا لے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ فرمایا تو یہ اس کا حق ادا کرنا نہیں ہے۔ فرمایا اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں بس وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی اہل کتاب میں سے جن نے قرآن کریم کا انکار کیا اس نے اپنی کتاب کا بھی انکار کیا، اور اس انکار کا وبال بھی انہیں پر پڑے گا کہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ پر یا اللہ تعالیٰ کے نبی پر اس سے کیا اثر ہوگا؟ یعنی خود ہی یہ انکار کرنے والے ہیں، قرآن کا بھی انکار کیا، نبی کا بھی انکار کیا، اور اپنے کتابوں کا انکار تو اس طرح کیا کہ بھی تلاوت تو کرتے لیکن اس کو مانتے نہیں، تو یہ اس طرح انکار ہے۔ تو اس انکار پر یہ جہنم میں جلیں گے، اللہ پر اور نبی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا ان لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کے سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا